السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علالت طبع پر سب سے پہلے تیمارداری کے لیے فون کرنے والے، میسیجز کرنے والے، تشریف لانے والے من جملہ اہل محبت کے لیے شکر گزار ہیں۔ معاملہ اس وقت بات کرنے کا یوں بنا کہ سوئی میں ایک اطلاع ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس اطلاع کا انتظامی حل موجود ہے، لیکن تربیتی اعتبار سے اپنے اہل علاقہ کو، اہل محبت کو متوجہ کرنا، اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ اس طرح نم رومال سے رضا عباسی صاحب نے تقاضا کیا ہے، ایک فرمائش کی ہے، سوال کیا ہے، اس کے جواب میں گزارش کرنا ضروری ہے۔ سوئی میں کچھ لوگوں نے 8-9 محرم شریف کو کرکٹ ٹورنامنٹ رکھا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تبصرہ میں آنے والے لوگوں کے لیے پہلے گزارش کر دیں کہ ہمیں اپنی بات صرف کہنی ہے، اور اپنی بات کہہ کے اپنے اہل علاقہ کو، اپنے اہل محبت کو، اپنے دوستوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اگر کسی کے خیال میں یہ متوجہ کرنا کافی نہیں ہے تو وہ الگ سے اپنا موقف دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بات کو بحث مباحثہ کے طور پر لیں۔ 8-9 محرم کریم کو کرکٹ ٹورنامنٹ جن دوستوں نے رکھا ہے انہیں کینسل کرنا چاہیے، ملتوی کرنا چاہیے۔ اور محرم کریم کے بعد آپ یہ ظاہر ہے آپ کھیلیں گے، اس میں آپ ہوٹنگ بھی کریں گے، اس میں آپ کلیپنگ بھی کریں گے، تو ویسے بھی ہوٹنگ اور کلیپنگ کرنا کیسا ہے یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن محرم کریم کے دوران اور بالخصوص ان ایام میں جب واقع کربلا رونما ہوا، تو وہ وقت ہے شہنشاہ کربلا علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کا، نہ کہ اس طرح کی سرگرمیوں کا۔ رضا عباسی صاحب نے نم رومال سے بارہا بات کی کہ ہمارے علماء خطبہ حضور کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کو نبی مکرم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ جی رضا بھائی صاحب، جتنی مرتبہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی لینا مقصود ہو، یا آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ کر منسوب کرنا ہو، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل کہنا چاہیے۔ درود و سلام کی فضیلتوں میں ہم ایک بات رضا بھائی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کر دیں کہ اسے صاحب مکاشفۃ القلوب کے ترجمان جناب علامہ شمس بریلوی علیہ رحمت نے، مکاشفۃ القلوب جناب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کے پہلے باب خوف و خشیت کے پہلے صفحہ پر درج کیا ہے کہ جب بندہ بہت اخلاص کے ساتھ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے فضل و احسان سے ایک ایسا فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اللہ کریم کے پیدا کردہ بحر نور، سمندر نور کا اس میں غوطہ لگاتا ہے، اور یہ فرشتہ اس کا حجم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا سر عرش اعلیٰ تک اور پاؤں تحت الثری تک، اور پر اس کے شرق و غرب میں پھیلے ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے حجم کا فرشتہ جب نور کے بحر میں سمندر میں غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے تو وہ جو پر جھاڑتا ہے اس سے جتنے قطرے گرتے ہیں اتنے قطرات سے درود و سلام پڑھنے والے کے حق میں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ایک مرتبہ کے درود و سلام سے، جو تا قیام قیامت اس صاحب درود کے لیے اللہ کریم کے حضور دعا کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کم سے کم 10 درجات کا بلند ہونا اور 10 مغفرتوں کا عطا ہونا وغیرہ اپنی جگہ پہ ہے، اور اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے خاص درجے پہ نوازے تو اس حد تک یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ حضرات جو کہیں بھی خطاب فرمائیں تو وہ اہل محبت کے ان خیالات کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ
काफ़ी न समझें कि उन्होंने अगर एक मरतबा एक मजलिस में हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ लिया तो वो उसको काफ़ी न समझें, बल्कि हम तो ये इस बात के कायल हैं और हमने अपने तालीमी इदारा में भी इसको राइज किया कि जितनी मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी या आप लिखें, हुजूर को आप लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उतनी मरतबा अलामत स्वाद के बजाय मुकम्मल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाए। उस सफ़ा, उस स्याही, उस वक्त में अल्लाह ताला बरकत अता करता है, उस वजूद में अल्लाह ताला बरकत अता करता है जो बहरहाल हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब बजा लाते हुए दुरूद व सलाम के ये तोहफे और ये गजरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता है। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ नसीब फरमाए। फिर अर्ज़ करेंगे कि मज़ीद दुआ की ज़रूरत है। जिन्होंने बीमारी का पता चलने पर हमें पूछा, हमदर्दी का इजहार किया, किसी भी तरह हमारे साथ घर वालों से लेके अजीज़ व अकारिब से लेके मिन जुमला के हक़ में दुआ कि अल्लाह ताला सबको बेहतरीन जज़ा से नवाजे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार जिंदा सोहबत।